अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अफशां फारूकी और इस वक्त हम मौजूद हैं पोस्ट मास्टर जनरल के दफ्तर में, जहां हमारी मुलाकात मोहतरमा इरम तारिक के साथ होने जा रही है, जो यहां बतौर पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब सर्कल अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। हम उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान पोस्ट ने अरूज से ज़वाल और ज़वाल से दोबारा अरूज तक का सफ़र कैसे तय किया। तो चलिए आइए चलते हैं। सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की और आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और तालीम मेरी जो है स्कूलिंग मेरी कॉन्वेंट ऑफ चीज़न मेरी मरी से हुई है। और वहाँ से चूँकि मेरे फादर आर्मी में थे तो उन्होंने हमें परफोर्स हॉस्टल में डाला और उसके बाद किनेड से बैचलर्स और मास्टर्स किया और उसके बाद 10 years डाउन द रोड 2008 में मैंने फिर मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किया। जी, बतौर गवर्नमेंट ऑफिसर इतने बड़े ओहदे पर आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ और तरक्की की इस मंजिल को तय करते हुए आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मेरे ख्याल से तरक्की जो होती है ना करनी वो आसान हो जाती है अगर आप मेहनत करें। मसलन अगर आपको अपनी जो भी काम किया जा रहा है आप ऑनेस्टली नंबर वन और अच्छी तरह से करें ना तो फिर ऑटोमेटिकली तरक्कियाँ रुकती नहीं है, फिर होती जाती हैं अपने टाइम पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरक्कियाँ अपने टाइम पे हुई हैं, कभी मुझे उसमें रुकावट नहीं पेश आई किसी तरह से भी, क्योंकि जो सीनियर्स थे वो मेरे काम से खुश थे तो अल्लाह का करम हुआ, फिर मैं चलती गई और वो आ गई। और मगर एक और बात है कि मेरी हमेशा ज़िंदगी में कोशिश रही है कि ना अच्छा काम करें और ऑनेस्टली करें, अच्छे लोगों को आगे लेकर आएँ और अपने ना काम को पसंद करें। यू नीड टू लाइक योर वर्क टू बी वे यू आर। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उससे तरक्की मिलती है आपको। जी बेशक। जी, गुज़िश्ता 10 सालों में पाकिस्तान पोस्ट में बहुत सी मस्बत तब्दीलियाँ आई, तो क्या आप हमें बताएंगी कि वो कौन सी अहम इस्लाहात थीं जिनकी वजह से पाकिस्तान पोस्ट जैसे इदारे को बेहतर बनाया गया? इसमें जी सबसे पहले जो है ना वो मैं कहूँगी कि जो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है इसमें, जी, ठीक है ना, वो ये रिकग्नाइज करते हैं कि एसेंशियल सर्विसेज का मतलब होता है कि हर आदमी को इसकी ज़रूरत है। अब हमें बचपन में तो हमने भी आपने भी देखा होगा कि इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं होता था, ख़त तो हम इसके बगैर चल ही नहीं सकते थे जब तक हमारी ये नेट नहीं शुरू हुआ था ना, जब व्हाट्सएप वगैरह जब तक व्हाट्सएप नहीं आया था तो आपका हर ईद कार्ड, आपका हर लेटर, कोई करस्पॉन्डेंस आपने अपने बाहर के किसी से करनी है या लोकल करनी है, इट वाज ऑलवेज थ्रू मेल। तो ऑब्वियसली विद द चेंजिंग टाइम्स तो हमने भी अपने आप को चेंज किया। लेकिन इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं भी कि लोग अभी भी इसको पसंद करते हैं, क्योंकि जब व्हाट्सएप तो चला गया लेकिन अगर आपने किसी को पार्सल भेज दें सपोजिंग पाकिस्तान में भी या बाहर भी, तो वो तो आप हमारे पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही करेंगे ना। और हम लोग इसलिए बहुत रेलिवेंट हैं और इम्पोर्टेंट हैं आपकी ज़िंदगी में क्योंकि जो प्राइवेट कुरियर कंपनीज़ हैं ना वो आपके हर शहर में नहीं जाती, हर कस्बे में नहीं जाएंगी, वो सिर्फ बड़े शहरों के बड़ी कॉलोनीज़ तक महदूद रहते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है ना, आप कभी ट्राई करके देखें, अगर कोई जो छोटा होगा ना रूरल एरिया, कॉलोनीज, रूरल, इवन इन द सेम सिटी, वो वहाँ डिलीवर नहीं करते हैं, दे जस्ट रिफ्यूज। तो वो हम लोग हर जगह अवेलेबल हैं। सियाचिन में भी जाएंगे, अगर हमें कहीं पे प्रॉफिट नहीं भी मिल रहा उधर भी हम लोग डिलीवर कर रहे होते हैं। और ये वो सर्विस है जो हर आदमी से कनेक्टेड है इस वक्त। आपका जो पोस्टमैन है ना वो जिस जगह पे लगा होता है दफ्तर में, वो 15-20 साल रहता है जब तक वो रिटायर नहीं होता, तो ही गेट्स टू नो एवरीबडी, वो सबको जानता है वहाँ पे। बल्कि मैं आपको एक मजे की बात बताऊँ, किसी ज़माने में तो रिश्ता भी करना होता था ना तो पोस्टमैन को हायर कर देते कि जाके इनका पता करके अभी तक ये अभी भी है, कर रहे हैं। हाँ, अभी तक लोग पोस्टमैन से वेरीफाई करते कि हैं भाई किस किस्म के लोग हैं, और इनको ना लोग पुलिस वाले भी पूछते हैं कि तो कौन बंदा कब आया नहीं आया, उनको सब पता होता है, बाहर चले गए, इधर हैं, किराएदार हैं, मालिक मकान है, उनको तो सारी कहानियाँ पता होती हैं। तो वो जस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर, हाँ वो इज लाइक अ फैमिली मेंबर ना। और इसीलिए आप देखें ना ये हमारे बचपन की जो किताबें थी उनमें भी ये मेंशन्ड हैं। इनफैक्ट पूरी दुनिया में मैं आपको एक बात बताऊं, ये अभी भी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और इट्स ऑलवेज बीन विद द गवर्नमेंट। बल्कि ब्रिटिश जो थे ना, व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट इज बिकॉज ये वाहिद जरिया था कम्युनिकेशन का। अब आप देखें ना, आपने हुकूमत करनी है अगर ब्रिटिश के एंगल से देख लो
تو آپ نے کہ دور تک ایک بندے تک معلوم کرنا ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے تو یا کوئی چیز بھیجنی ہے تو لیٹر ہی بھیجیں گے نا. رائٹ. اور ہمارے جو میوزیمس ہیں نا اس میں جب میں نے محکمہ جوائن کیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ نا تلواریں پڑی ہوئی ہیں, تلواریں ہیں, اور لالٹینیں نہیں ہوتی ہیں جو ہماری اس سے بھی پرانی قسم کی پڑی ہوئی ہیں, وہ بھی آپ اینٹیکس وہ پڑی ہوئی ہیں. تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا ضرورت ہے, وہ کہتے ہیں کیونکہ جب یہ جنگلوں سے گزرتے تھے نا تو ان کو اپنی حفاظت کرنے کے لیے جنگلی جانوروں سے, ڈاکوؤں سے, تو ان کو تلواریں دی جاتی تھیں. یعنی کتنا امپورٹنٹ تھا یہ. بلکہ آپ یہ جو اتنا مشہور ڈرامہ ہے آپ کا ارطغرل, اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ کمیونیکیشن ہے نا. وہ جب تک وہ لیٹر جو تھا وہ جو اس کا کھلتا تھا وہ جب تک نہیں پہنچتا تھا تو اس میں سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ دشمن آ کہاں سے رہا ہے. ایسے ہی یہ چیز ابھی بھی ہے. اور ہم نا اس کو اب اسکیل اس کا بڑھ گیا ان دا سینس کہ ہمارے جو بھی لاہور جی پی یو کی خالی بات لیں اس عید پہ ان کے نا تقریباً 3,500 سپوزنگ بکنگ ہوئی تھی. اپریل مارچ میں عید تھی نا. یس میم. فیبرری میں. تو مارچ میں نا تقریباً 4,500 یا 7,000 تک بکنگس ہوئی تھیں فورن پارسلس کی خالی. اور وہ بھی اس لیے کیونکہ ٹی سی ایس جو تھا نا یا جو دوسری ہیں ہماری سروسز وہ اس سے 3 گنا زیادہ پرائس چارج کر رہی ہیں, اور ہم بھی ایگزیکٹلی اتنے ٹائم پہ پہنچا رہے ہیں. تو اس دن میں ڈیفینس پوسٹ آفس گئی تھی تو وہاں ایک مجھے ملے, اچھے تھے وہ ہمارے, وہ ریٹائرڈ تھے, کوئی جینٹل, ہی واز اے نائس پرسن. انہوں نے بتایا انہوں نے کارپیٹ بھیجا امیریکانو بھیجنا چاہ رہے تھے. تو کہتے ہیں I went to a private courier company and they asked me for 1.5 lakh اس کو پہنچانے کے. کہتے پھر میں پوسٹ آفس آیا تو وہ انہوں نے مجھ سے تقریباً 27,000 روپیز چارج کیے, اور وہ کہتے ہیں وہ پہنچا. It took 2-3 weeks. لیکن کیوں 2-3 weeks؟ بیکاز ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا جب ہماری ڈاک ان ملکوں میں جاتی ہے نا تو پھر ان کی جو گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے نا وہ اس کو پک اپ کرتی ہے. یعنی کہ امریکن جو پوسٹل سروسز ہے تو ان کی پھر سلولی وہ بھی چلتے ہیں, اور وہ اپنے لوکل ریسورسز یوز کر کے اتنا ٹائم میں 2-3 ہفتوں میں ان کی چیز پہنچ گئی تھی. اینڈ ہی واز ویری ویری ہیپی. تو یہ جو ہے نا یہ بس یہ بات ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی, جو ہم لوگ ٹھیک ہے چینج ہو گئے ہیں لیکن چیزیں اسی طرح ہی لوگ یوز کریں. اور اب ہم لوگ بھی اپنے آپ کو آئی ٹی سے ریلیٹ کریں. آپ کی گورنمنٹ کی میکسیمم آرگنائزیشنز ہمیں یوز کر رہی ہیں ڈلیوری کے لیے بھی. ہماری یوٹیلیٹی بلز بھی ہمارے پاس آنے لگے ہیں, کچھ کلیکٹ ہم کر رہے ہیں پوسٹ آفس میں. کئی ہمارے دفتر ساری رات کھلے ہوئے ہیں جیسے لاہور جی پی او. کتنی سہولت ہے بڑی ہے بے شک. ہاں نا. تو اس طرح کی چیزیں بہت امپروومنٹس ہو رہی ہیں یہاں پہ. تو میڈم اس وقت پاکستان پوسٹ میں کون کون سے نئے پروجیکٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں جو عوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں؟ سب سے بڑا تو یہ ہے آپ کا جو میل ڈلیوری ہے, نیکسٹ ڈلیوری ہو رہی ہے آپ کی. ٹھیک ہے, نئے پروجیکٹس جو ہیں نا ہمارے وہ آئی ٹی بیس ہو رہے ہیں. ہم لوگ کمپلیٹلی آئی ٹی کی طرف جا رہے ہیں کہ ہمارا ہر دفتر کمپلیٹلی کمپیوٹرائزڈ ہوگا. ٹھیک ہے, وہ پروجیکٹ شروع ہو چکے ہیں کورین کمپنی کے ساتھ اور وہ رول آؤٹ ہو گیا ہے. تو 1-1.5 سال میں نا آپ اس کو بالکل ڈفرینٹ دیکھیں گے اس جگہ کو, ان دا سینس کہ یہ اپڈیٹ ہو جائے گی گاؤں سے لے کر شہر تک. آپ کی جو ہوگی آپ کی جو ٹریکنگس ہیں وہ ابھی تو مل بھی نہیں ہیں آپ کو, لیکن وہ اور زیادہ پھیل جائیں گی. آپ کو بہت زیادہ جلدی اس کی آپ کو نا اپڈیٹس ملا کریں گی, اور بہت بہتر طریقے سے اور بہتر طریقے سے کام شروع ہو جائے گا. کیا آپ کے زیر انتظام کوئی ایسے منصوبے ہیں جو دیہی علاقوں میں ڈاک کے نظام کو مزید مؤثر افعال بنانے میں معاون ثابت ہوں گے؟ جی بالکل ہیں ہمارے. مثلاً آپ دیکھیں جو ہماری پنجاب گورنمنٹ ہے نا وہ انہوں نے ہمیں ہائر کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ جو کچھ دوائیاں یہ لوگ دیتے ہیں ہارٹ پیشنٹس کو, کینسر پیشنٹس کو, وہ اب پیشنٹ کو اس کے گھر میں مل رہی ہے. یعنی کہ اس کو ہاسپٹل آنے کی ضرورت نہیں ہے, اور لمبی لمبی جو لائنیں ہیں ان میں بھی لگنے کی ضرورت, دوائیاں ان کو گھر تک مل رہی ہیں. کتنی بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اور آپ کا جو یہ نمبر پلیٹس وغیرہ ہوتی ہیں اور یہ ساری یہ گھروں کو جا رہی ہیں. آج ہی مجھے پتا چلا تھا کہ تقریباً 3.5-4 لاکھ کے قریب پلیٹس ہمیں پہنچی ہیں جو ہم نے لوگوں کو گھر پہنچانی ہیں. تو وہ ہم لوگ انڈر ہینڈ نا آپ لوگوں کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں کہ شاید آپ لوگوں کو خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں. لیکن آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں, اگر ہم کہیں سے بند کرنے کی کوشش کریں نا اپنا پوسٹ آفس تو وہاں شور مچ جاتا ہے. بالکل, لوگ نہیں ہمیں بند کرنے دیتے, کہتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
اور یہ جو نئی کالونیز بنتی ہیں نا، ان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ آپ آئیں پہلے ہمارے پاس. کیوں آئیں؟ کیونکہ کمیونیکیشن، لوگوں کو سہولت چاہیے. بے شک. ہاں یہ بات ہے. ہاں جی. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وومن پوسٹ آفس کے قیام سے خواتین کو زیادہ سہولیات میسر آ سکتی ہیں؟ بالکل آ سکتی ہیں. ابھی ہمارے لاہور جی پی او میں 100% کھل گیا ہے وومن پوسٹ آفس. اور لیکن ہماری نا خواتین ہر جگہ موجود ہیں، ہر بے آفس. شک. تو جدھر بھی وہ جائیں گی ان کو ہم ان کے لیے فوراً ہر آفس میں خواتین کی فوراً علیحدہ لائن کر دی جاتی ہے. جب 2 سے 3 ہو جاتی ہے نا، تو ایک تو ہم ان کو فرسٹ پرائیورٹی دیتے ہیں اور فوراً ان کو سیگریگیٹ کر دیتے ہیں. تو عورتیں تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہیں، ہمارا معاشرے کا حصہ ہیں، اور ہم ان کو نا ہر جگہ بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. مطلب ایسا بھی کوئی منصوبہ ہے جس میں خواتین کے لیے علیحدہ سے سروسز ہوں گی، پوسٹل سروسز لائک منی آرڈرز ETC کچھ اس قسم کی؟ ہاں جی، یہ تو ہم پہ دیکھنا پوسٹ آفس تو ہر جگہ پہ ہے، تو ادھر پھر خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں. تو اگر وہ جائیں گی تو وہاں پہ علیحدہ بھی ان کو منی آرڈر ان کا ریسیو کیا جا سکتا ہے، جو کہ خاتون ہی پوسٹل ریسیو کرے سروسز گی. جو ہیں وہ سیپریٹلی، مطلب سیپریٹلی ان کو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. فیمیل ساری کاؤنٹر، مطلب فیمیل کاؤنٹرز ہر جگہ کھلے ہوئے ہیں، اور اگر نہیں بھی ہیں تو اسی موقع پہ ہم ان کو یہ دے دیتے ہیں فیسلٹی. تو میڈم مستقبل میں کوئی آپ پاکستان پوسٹ کو کہاں دیکھتی ہیں؟ پاکستان پوسٹ ہی بہت اوپر جا رہے ہیں. یہ آپ کے کبھی بھی نہیں آپ کے زندگی سے نکلنے لگا. یہ میری بات لکھ لیں آپ. جی انشاءاللہ. وی آر ویری مچ پارٹ آف یور لائف، وی ول آلویز بی دیر. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری نئی جنریشن ہے نا، جو بھی بچے ہیں جن کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا چارم ہوتا ہے. آپ کے پاس ایک لیٹر آنے کا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اپنا اس دن میرے پاس بھی ایک چھوٹا سا ٹرنک ہے گھر میں نا بنایا ہوا ہے. وہ پرانے زمانے والے ٹرنک نہیں ہوتے، وہ والا پڑا ہوا ہے. اس کے اندر پتہ ہے کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو میرے لیے بڑی ویلیبل ہے، اور آئی ایم شیور آپ لوگوں کے پاس بھی ہوں گی. میرے ایک ماموں ہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، انہوں نے ایک پوسٹ کارڈ مجھے بھیجا تھا، وہ پڑا ہوا ہے اس کے اندر. پھر جو لوگوں نے لیٹرز لکھے تھے، ایک لیٹر میرے پاس پڑا ہوا ہے جو میں نے خود اپنی امی کو ہاسٹل میں کلاس 5 میں بھیجا تھا. وہ بھی ابھی میرے پاس ہی پڑا ہوا ہے. ان کے کی پڑا ہوگا، میں نے لے لیا ہوگا ان سے. یہ جو میموریز ہوتی ہیں نا ان رائٹنگ، یہ میٹر کرتی ہیں. The written word is what really matters. دیکھیں واٹس ایپ جو ہوتی ہے نا، یہ تو ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. فون گم گیا تو گیا، ایسی نہیں ہے سب کچھ. تو وہ جو ہوتی ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو زندگیاں دے اور ہمارے عزیزوں کو سب کو خیریت سے لکھے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، ان کے جو لکھے ہوئے لفظ ہیں نا، اب میرے پیرنٹس حیات نہیں ہیں، لیکن میرے پاس وہ ٹکڑے ابھی تک میں نے سنبھال کے رکھے ہیں جس میں انہوں نے کوئی انسٹرکشنز دی تھیں. اب میں کہتی ہوں کاش میں ان سے کوئی لیٹر ہی لکھوا لیتی میرے نام. ایک میموری رہتی ہے، آپ میموری ہوتی. بالکل. تو وہ اب وہ میرے پاس کیا رہ گیا ہے، وہ کاغذ کے ٹکڑے جس میں کوئی انسٹرکشنز تھیں اور کچھ نہیں. تو ایک دھوبی کی لسٹ ہی مل گئی ہے مجھے امی کی رائٹنگ کی. ہاں، یا پھر جی ایک وہ جو جی یہ وہ رات آئی ہے 27ویں کی تو یہ پڑھا کرو. تو وہ چیزیں ان کی ڈائریز یہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں نا. تو ریٹن ورڈ ہی لیٹرز نہیں کبھی ہم لوز کر سکتے ان کو، بلکہ آپ کوشش کریں لکھا کریں ایک دوسرے کو. اور آپ کو ایک اور میں بات بتاؤں، جو ہمارے بزرگ تھے نا، جیسے جو میں سوچتی ہوں لائک پیپل ہو ور بورن ان 1930s 1940s، یہ جب لیٹرز لکھتے تھے نا تو ایک دوسرے کو شعر و شاعری لکھتے تھے. ایسا ہی ہے. اتنے خوبصورت ان کی رائٹنگ ہوتی تھی اور اتنے اچھے ان کی تو پراپر اردو تھی نا، اور انگلش بھی. تو they used to love writing letters and they had a very high quality of written word. تو if you have that، تو میں بلکہ ہمارا ایک مارکیٹنگ سیل ہے، ان کو میں نے یہ آئیڈیا دینا ہے کہ وہ بھی اس کو پروموٹ کریں اس چیز کو. کہ اگر آپ کے پاس کوئی پرانی لیٹرز ہیں وہ لائیں اور ان کو پوسٹ کریں، تو اس میں دیکھنا ان میں کتنی مزے مزے کی باتیں ہوتی ہیں. اور میں آپ کو 2 انسیڈنٹس بتاتی ہوں، you'll enjoy that. ایک یہاں پہ ڈرامہ سیریز شروع ہوئی تھی امجد اسلام امجد کی، ایک حقیقت ایک افسانہ. ایگزیکٹ یاد ہے کسی کو؟ جی. کیا تھا اس کی تھیم؟ بس تھوڑی سی ایک میموری ہے، آپ چھوٹی ہوں گی نا. اس میں اس کی تھیم یہ تھی کہ ایک ٹرین ہوتی ہے، وہ اس میں نا کوئی لیٹرز جا رہے ہوتے ہیں، بیگز لیٹرز ہوتے ہیں ان میں، تو وہ کہیں گم جاتا ہے وہ بیگ لیٹرز کا. دے ڈسکور اٹ لائک آفٹر 10 to 15 years. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ خط جو ہوتا ہے نا وہ ڈلیور کرتے ہیں، اور ہر خط کے پیچھے کہانی ہوتی ہے. وہ پوری سیریل اس پہ بیسڈ تھی کہ جب وہ اوریجنل لیٹر پہنچتے ہیں نا، تو وہ پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کئی ایسے لوگ تھے جو کہ آخری لیٹر تھا ان کا، یا کوئی آخری انسٹرکشنز تھیں، یا کوئی ایسی خبر تھی جو تک نہیں پہنچی تھی گھر والوں کو. تو when it reaches them it changes their lives.
इमेजिन. और एक रियल स्टोरी ये है कि इंडिया में एक थी खातून, वो लेटर लिखती थी यहाँ पे किसी को लाहौर GPO में इंडिया से. शी वाज ट्राइंग टू एडुकेट सम पर्सन, और फिर वो हमने उन तक उनका रिसीव कराया, उसको ट्रेस करके देन शी केम टू पाकिस्तान, शी विजिटेड एंड शी मेट दैट पर्सन. तो ये बड़ी बड़ी मज़े की कहानी है हमारे साथ रिलेटेड. आवाम में पाकिस्तान पोस्ट के हवाले से अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो वो कौन से ऐसे ज़राए हैं जहां वो आपको अप्रोच कर सकें? आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में चले जाएं, हर जगह हमारी कस्टमर केयर है, हमारी ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ठीक है ना, किसी किस्म की आपकी कोई नीड हो एनीथिंग. और ऑफिसर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, हर जगह पे बड़े सीनियर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं. ऑफिसर्स से मतलब है आप ही लोग, हम आप में से ही हैं ना, तो आप जिधर भी आएंगे हमारे लोग आपको अकोमोडेट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैडम सोशल मीडिया के हवाले से आप क्या कहेंगी कि इसको मज़ीद फ़ाल और बेहतर बनाने के लिए क्या ज़राए हैं? सबसे पहले तो आप देखिए मुझसे बात कर रही हैं, ये जी। सबसे बड़ी चीज़ है. जी। तो अभी हम अपना हमारा भी एक हमने इसमें टुवर्ड्स वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट कि हम लोगों को बताएं कि वो कितना अच्छा ये सर्विस जो है ना, इसको लूज़ ना करें. डोंट लूज़ इट, यूज़ इट, ताकि आप अपना पैसे भी सेव करें और अपनी हर फैसिलिटी जो हम दे रहे हैं उसको प्रॉपर्ली यूज़ करें आप. मोहतरमा इरम तारिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने हमें इतना सारा वक्त दिया और अपने बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की. बहुत शुक्रिया जी आपका. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी एंड आई होप आई कैन गेट टू टॉक टू यू अगेन. और आप लोगों को मैं सिर्फ ये कहूँगी कि एनी टाइम whenever you need us, we are always here for you. आप आपके हैं, आप जब मर्जी आएँ हमसे मिलें, कोई प्रॉब्लम है हमें बताएं और अपने पोस्ट ऑफिस को इस्तेमाल करें, अपना फ़ायदा उठाएं इस सर्विस का. थैंक यू सो मच जी. खुदा हाफ़िज़. जी नाजरीन, उम्मीद है आपको आज का इंटरव्यू पसंद आया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि ये महकमा मज़ीद तरक्की करे और आवाम के लिए मज़ीद सहूलियात फराहम करे. इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी. आपकी होस्ट अफशा फ़ारूकी. अल्लाह हाफ़िज़.